السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ توضیح المسائل آج اس کا سبق نمبر 14 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت۔ نماز مغرب کا وقت احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب مشرق کی سرخی جو سورج ڈوبنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے انسان کے سر سے گزر جائے، البتہ اس کا احتیاط واجب ہونا اس وقت کے بارے میں ہے جب انسان غروب آفتاب کے وقت کو جانتا ہو۔ اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر غروب آفتاب کے وقت نماز مغرب کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر اس احتمال کے سبب کہ سورج پہاڑ، عمارت یا درختوں کے پیچھے چھپا ہو سورج کے ڈوبنے میں شک رکھتا ہو تو فتویٰ ہے کہ سورج کی سرخی سر سے ضائع ہونے سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز مغرب اور عشاء کا وقت مختار غیر مضطر شخص کے لیے آدھی رات تک ہے، اور مضطر انسان کے لیے یعنی وہ شخص جس نے بھول کر یا سونے کی وجہ سے یا حیض اور اس طرح کے عذر کی وجہ سے آدھی رات تک نہ پڑھی ہو۔ مغرب اور عشاء کا وقت طلوع فجر تک ہے، اور ہر صورت میں توجہ کی حالت میں دونوں میں ترتیب لازم ہے، یعنی پہلے مغرب اور پھر عشاء کو بجا لائے گا۔ چنانچہ جان بوجھ کر عشاء کی نماز مغرب سے پڑھے باطل ہے، مگر یہ کہ فقط نماز عشاء پڑھنے کی مقدار کا وقت بچا ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ عشاء کو مغرب سے پہلے پڑھے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے عشاء کی نماز مغرب سے پہلے پڑھے اور نماز کے بعد متوجہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہے اور نماز مغرب کو اس کے بعد بجا لائے۔ مختار شخص کے لیے نماز عشاء کا آخری وقت جیسا کہ گزر گیا آدھی رات تک ہے، اور نماز عشاء کے لیے آدھی رات سے مراد احتیاط واجب کی بنا پر غروب آفتاب اور طلوع فجر اذان صبح کا نصف زمانہ فاصلہ ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب اور عشاء کی نماز کو اختیار کی حالت میں آدھی رات تک نہ پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ اذان صبح سے پہلے نماز کو ادا اور قضا کی نیت کے بغیر بجا لائے، بلکہ اگر نماز صبح تک وقت کم ہو، مثلاً وہ شخص جو مسافر نہیں ہے فقط 4 رکعت یا اس سے کم رکعت کا وقت رکھتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر عشاء کی نماز معافی ذمہ کی نیت سے پڑھے اور بعد میں مغرب کی نماز قضا کر کے پڑھے، اور احتیاطاً دوبارہ ترتیب کی رعایت کرے اور نماز عشاء کو دوبارہ پڑھے۔ صبح کی نماز کا وقت اذان کے قریب مشرق کی جانب سے ایک سفیدی اوپری کی طرف ظاہر ہوتی ہے کہ اسے فجر اول کہتے ہیں، اور جب وہ سفیدی پھیل جائے تو فجر دوم اور نماز صبح کا اول وقت ہو جاتا ہے، اور نماز کا آخری وقت سورج نکلنے تک ہے۔ سبق نمبر 15 ہے۔ 5 صورت میں اگر نماز گزار کا بدن یا لباس نجس ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ ان مقامات کی تشریح آئندہ مسئلے میں کی جائے گی۔ درہم سے کم خون۔ اگر نماز گزار کے بدن یا لباس میں 1 درہم سے کم خون لگا ہو تو مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ وہ اس خون کے ہوتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر درہم ہاتھ کے انگوٹھے کی اوپری گرہ کے برابر حساب کرنا نہ زیادہ خالص ہو۔ پس اگر خون درہم سے کم ہو لیکن مواد یا زخم کے زرد پانی یا پانی سے مخلوط ہو جائے تو اس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہے۔ منع شدہ خون جیسے خون حیض نہ ہو، اس مطلب کی وضاحت آئندہ مسئلے میں کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ درہم سے کم خون جو اوپر بیان شدہ 3 شرائط کو رکھتا ہو، اگر اس کا عین برطرف ہو جائے پھر بھی اس کا حکم باقی ہے اور اس میں نماز صحیح ہے، اور اس طرح یہ مطلب بھی قابل توجہ ہے کہ درہم سے کم خون نجس ہے اور اس میں نماز کا صحیح ہونا اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ پاک ہے اگر بدن یا لباس خونی نہ ہو، لیکن اگر کوئی رطوبت یا طری خون سے لگ کر بدن یا لباس کو نجس کر دے، مثلاً
ہاتھ خشک خون سے مس ہو جائے تو اگرچہ وہ مقدار جو نجس ہوتی ہے درہم سے کم ہو، پھر بھی ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر بدن یا لباس کا خون درہم سے کم ہو اور کوئی رطوبت اس سے الگ ہو جائے اور اس خون کی جگہ کے اطراف میں پھیلی جائے اور اس اطراف کو آلودہ کر دے تو اس کے ساتھ نماز باطل ہے، اگرچہ خون یا رطوبت جو اس سے الگی ہے درہم سے کم ہو، لیکن اگر رطوبت صرف خون سے ملی اور اطراف کو آلودہ نہ کرے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ خون جو بدن یا لباس میں ہے درہم سے کم ہو اور کوئی دوسری نجات اس سے ملے مثلاً ایک قطرہ پیشاب اس پر گر جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اگر بدن کے پاک حصے تک سرایت نہ بھی کرے بلکہ صرف خون کے اوپر ہو، پھر بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ حیض کا خون اور احتیاط واجب کی بنا پر نفاس اور استحاضہ کا خون، نجس العین کا خون جیسے کتا، سور، نجس مردار کا خون، حرام گوشت حیوان کا خون، کافر غیر کتابی انسان کا خون جس مقدار بھی لباس گزار کے بدن میں ہو اگرچہ درہم سے کم ہو، اس کے ساتھ نماز باطل ہے۔ لیکن دوسرے خون مثلاً کافر کے علاوہ کسی اور اس کے بدن کا خون خواہ خود کے بدن کا ہو یا کسی دوسرے انسان کے بدن کا ہو یا حلال گوشت حیوان کا ہو اگرچہ بدن یا لباس کے کئی حصے میں ہو، اگر سب مل کر درہم سے کم ہوں تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر معلوم ہو کہ جو خون اس کے بدن یا لباس میں ہے درہم سے کم ہے لیکن احتمال دے رہا ہو کہ ان خونوں میں سے جو معاف نہیں ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ وہ خون جو انسان کے بدن یا لباس میں ہے اگر درہم سے کم ہو اور وہ اس سے بے خبر ہو کہ وہ ان خونوں میں سے ہے جس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہے اور نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد معلوم ہو کہ ان خونوں میں سے تھا جس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہے تو نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر یقین رکھتا ہو کہ خون درہم سے کم ہے اور نماز پڑھنے پھر بعد میں معلوم ہو کہ ایک درہم یا اس سے زیادہ تھا تو اس صورت میں بھی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نہ جانتا ہو کہ خون کی مقدار درہم سے کم ہے کہ اس میں نماز صحیح ہے یا ایک درہم یا اس سے زیادہ کہ اس میں نماز صحیح نہیں ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے مگر یہ کہ پہلے ایک درہم یا اس سے زیادہ رہا ہو۔ وہ خون جو بے احترا والے لباس پر گرے اور اس کے درمیانی طرف پہنچ جائے ایک خون شمار ہوگا اور جس طرح خون کی مساحت لمبائی چوڑائی زیادہ ہو اس کو حساب کرے گا، لیکن اگر اس کے دوسری طرف جداگانہ طور پر خون لگ جائے تو ہر ایک کو جدا حساب کرے گا۔ تو اس صورت میں اگر وہ خون جو لباس کے اوپری حصے پر ہے اور وہ خون لباس کے دوسری طرف ہے ملا کر درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز صحیح ہے اور اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ نماز باطل ہے۔ اگر خون استدرار لباس پر گرے اور اس کے سطر پر جا لگے یا سطر پر گرے اور لباس کا اوپری حصہ بھی خونی ہو جائے یا ایک لباس سے دوسری لباس تک پہنچ جائے تو ہر ایک کو الگ حساب کرے گا۔ پس اگر سب مل کر درہم سے کم ہو نماز صحیح ہے اور نہ باطل ہے۔ لیکن اگر ایک دوسرے سے اس طرح متصل ہوں کہ عرفاً میں ایک خون شمار کیا جائے تو جس طرف مساحت لمبائی چوڑائی زیادہ ہے اگر وہ حصہ درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز صحیح ہے اور اگر درہم یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ نماز باطل ہے۔ الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔